مٹ جاتی ہے، اور جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سنت پنپ نہیں سکتی۔ جو لوگ انگوٹھا چومتے ہیں وہ اکثر داڑیاں کٹاتے ہیں، انگوٹھا چوم رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام ہے مبارک آیا تو انگوٹھا چوم رہے ہیں۔ کبھی ان سے پوچھیں کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے اور انگوٹھا چومنا کون سا واجب ہے؟ کوئی صحیح روایت بھی ہمیں دکھا دیں، ہم خود بھی چومنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں وہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہیں اپنے اہل و عیال، مال، جان سب سے زیادہ نہ ہو جائے، جان سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ، اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نماز سے پہلے بہت سے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، یہ پہلے ہاتھ باندھنا کوئی سنت نہیں ہے، یہ سب وہی چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی۔ آج اس کو یہی نہیں ہے، پشاور میں بھی ہے، حالانکہ پشاور والے عام طور پہ بدعتیں اتنا نہیں کرتے، اور مڈل ایسٹ میں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے، ہاتھ پہلے سے باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ بھائی ابھی تکبیر ہو رہی ہے، ابھی ہاتھ باندھنے کون سا وقت؟ اگر کہیں ہوتا تو صحابہ کے روایات میں ہوتا کہ صحابہ پہلے سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، یہی تکبیر ہوئی دوبارہ ہاتھ باندھتے۔ ابھی تکبیر نہیں ہو رہی ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جب ہوگی تب ہاتھ باندھا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جو 11ویں شریف پابندی سے مناتے ہیں وہ فجر کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، یعنی فرض تو چھوڑ دیں گے اور ایک ایسی رسم کو اختیار کریں گے جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں، صرف یہ ہے کہ ایک بزرگ کو ایصال ثواب، ایصال ثواب بھی ہم ناجائز نہیں کہتے، جائز ہے بلکہ ثواب ہے ایصال ثواب اس کے لیے، لیکن وہ دن مقرر کرنا کہ عرس کے دن اور 11ویں کے دن 11 تاریخ ربیع الثانی کی جو ہے ہوگا، یہی غلط ہے۔ باقی روزانہ اپنے بزرگوں کی ایصال ثواب کرنا چاہیے، الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے شیخ نے ہمیں یہ تربیت کی اور اپنے لیے خود بھی فرمایا جو میرا محبت کرنے والا مرید ہوگا وہ میرے جانے کے بعد مجھے ایصال ثواب کرے گا، تو ایصال ثواب روزانہ کرنا چاہیے۔ چلو کسی دن بھول گئے تو گناہ نہیں، لیکن ایک دن کا، سال کا ایک دن مقرر کر کے اس دن ایصال ثواب، پھر اس میں کھانا پینا سارا اہتمام کرنا۔ اور جو فجر کی نماز ہے جس کے لیے بار بار فرمایا جا رہا ہے، آج اکثر مسلمان اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں بھی آ کے دیکھیں، ہر مسجد میں آپ دیکھیں جمعے اور فجر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، مغرب اور فجر کا بھی مقابلہ نہیں، مغرب میں 4-5 صفیں ہوں گی اور فجر میں 2 صفیں، حالانکہ کتنی لمبی رات ہے، کتنی لمبی رات ہے، آدمی چاہے کتنا سوئے گا لیکن سوتے نہیں ہیں، موبائل میں لگے رہتے، ادھر ادھر لگے رہتے۔ تو نمازوں کا اہتمام وہاں نہیں ہوتا، جہاں بدعتیں ہوتی ہیں وہاں فرائض و واجبات کا اہتمام کم ہوتا ہے اور رسومات کا زیادہ ہوتا ہے۔ کتنے یہ نمازی ہر آدمی سوچے سیدھا پیر رکھ کے میں آتا ہوں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ سیدھا پیر رکھنا، یہ سنتیں ہم پوری کر کے آتے ہیں، جاتے ہوئے یاد رہتا ہے بے ڈھنگے طریقے سے۔ کل پرسوں میں نے ایک اچھے خاصے پرانے دیندار ساتھی کو بھی یہی دیکھا، پرانے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، الٹا پیر مسجد میں رکھ رہے ہیں، بھول ہو گئی ہوگی چلو اچھا گمان کرتے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کبھی ایسا ہو جائے دوبارہ باہر نکلو، پھر سیدھا پیر پھر رکھو دعا پڑھ کے، تاکہ عادت بن جائے۔ عادت کیسے بنی؟ اس کو ایسی چیز سمجھتے ہیں، معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ سنت ہی تو ہے، نہیں کیا تو کون سا گناہ کبیرہ ہے، چائے ہی تو ہے، چائے نہیں ملی تو کون سا گناہ کبیرہ ہو جائے۔ کراچی والے شام کو چائے ضرور پیتے، چائے کے ساتھ وائے بھی، کھانا بھی، کھانے کے ساتھ میٹھا بھی، کوک بھی اور قہوہ بھی، ساری چیزیں اس کے لیے کھانے پینے اور پہننے میں سارے لوازمات، لیکن اگر کوئی چیز بالکل خلاش ہے اور ناقص ہے تو وہ دین ہے۔ لہذا یہ سمجھنا، کسی سنت کو معمولی سمجھنا، یہ سمجھ لیں کسی بزرگ کا قول ہے، کسی سنت کو جو معمولی سمجھے گا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ معمولی ہو جائے گا، وہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کی سنت بہت عزیز اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے تو مسلک مختلف ہو گئے کہ میرے نبی کا ہر طریقہ موجود رہے، کوئی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کوئی بغیر رفع دین کے پڑھتا ہے، کوئی اوپر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، یہ سب آقا کے طریقے ہیں۔ مدینہ شریف اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے، وہاں جا کے دیکھیں مالکی حضرات دونوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ہر طریقہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا. یہ مسلک میں اختلاف کی وجہ ہے. 4 مسلک کیوں بنے؟ تاکہ نبی علیہ السلام کا ہر طریقہ موجود رہے. کوئی اس طرح کرتا ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے. حضرت نے لکھا ہے اب سردی شروع ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لکھا ہے، ادھر کدھر دیکھ رہے ہو بیٹا، ادھر کون ہے، بات ادھر ہو رہی ہے، آپ لوگوں جب توجہ نہیں ہو تو کیا سیکھو گے. لکھا ہے کہ سردی میں آدمی نہاتا ہے، نہانا ظاہر سی بات ہے، غسل کرنا سنت کے طریقے سے. ایک تو یہ بھی اس کے لیے سنت، غسل میں جو سنتیں ہیں، فرائض بھی بہت سو کو معلوم نہیں، لیکن جو طبقہ میرا مخاطب ہے اس میں فرائض تو اکثر معلوم ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں کیا. سنتوں کا اہتمام گویا پہلے وضو کر لے تو سنت ہو گئی غسل کی، پھر اس کے بعد غسل کرنے کے بعد بدن کا پوچھنا بھی سنت سے ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے. ہمارے شیخ لکھ رہے ہیں آگے کہ جو کام کرے اس کو سنت کی نیت کر لے. اب سردی شروع ہو گئی، اب بدن پوچھنے کا دل چاہتا ہے ورنہ سردی لگے گی. گرمی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے بدن میں پانی رہے، اسی کے اوپر آدمی بنیان پہن لے تاکہ پانی بدن میں رہے. تو نہ پوچھنا بھی سنت ہے. دیکھیے سنت کتنی آسان ہے. نہ پوچھنے میں بھی سنت کی نیت کر لے اور پوچھنے میں بھی سنت کی نیت. دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، دونوں ہی آسان ہے، دونوں کام آسان، جیسے بھی کرے دونوں طرح سے سنت ہے. تو یہ اتنی آسان سنت ہیں. کوئی پیر تو آدمی رکھے گا مسجد میں، کوئی ہے دونوں پیر سے چھلانگ لگا کے مسجد میں داخل ہوتا ہے. تو ایک پیر رکھنا ہے نا، تو الٹا رکھیں گے تو سنت کے خلاف ہوگا، سیدھا رکھیں گے دعا پڑھیں گے تو سنت زندہ ہوگی. اور چند دن کی محنت ہے. آپ 40 دن ایسا کر کے دیکھیں، 41ویں دن بھول نہیں سکتے. 40 دن پابندی کرنی پڑے گی، 41ویں دن بھول نہیں سکتے. اس کو بے توجہی سے مسلمانوں نے اس کو کم سمجھا ہوا ہے، اور آقا کی سنت کو کم سمجھنے والا آقا کا پیارا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنتوں کو لازم پکڑ لو. ہمارے استاد فرماتے تھے علیکم کا مطلب دانتوں سے پکڑ لو، اتنے مضبوط پکڑو کہ چھوٹے نہیں. اس کو معمولی مت سمجھو، یہ آقا کا طریقہ ہے. بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانس میں پینا، ہر کام میں، کھانے میں دسترخوان بچھانا. کھانے کی سنتوں میں 18 سنتیں حضرت نے لکھی. بتائیے بھی اس میں لکھا ہے اوپر عنوان میں کہ کھانے کی چند سنتیں، یعنی اس میں اور بھی سنتیں ہیں. اس میں یہ وہ چیزیں جو روزمرہ کام آتی ہیں، اس میں 18 سنتیں ہیں. ہم کتنی اختیار کرتے ہیں؟ نہ پہلے دعا یاد رہتی ہے نہ بعد میں دعا یاد رہتی ہے. پھر کہتے ہیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے. جو اللہ کا نام نہیں لیں گے، رزاق رازق رزق کھا کر رزاق کا نام نہیں لیں گے